لیکن فرق یہ ہے کہ لکڑیوں کو اٹھانے والے لکڑہارے ہوتے ہیں اور وہ لکڑی کو اٹھانے والے آسمان کے فرشتے ہیں. تحملہ الملائکہ، فرمایا کہ اس کو ملائکہ اٹھاتے ہیں، ملائکہ ڈوتے ہوئے پھرتے ہیں، ملائکہ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. ملائکہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے نازل ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کچھ میں ہے کوئی کچھ میں، یہ خدا کی عبادت ہے. اور انہی عبادتوں میں سے اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ تمہاری قسمت میں میں نے یہ عبادت لکھ دی ہے کہ تم انبیاء کرام کی باقی معنی چیزوں کو اٹھائے پھرتے رہو، یہ تمہاری عبادت ہے. فرمایا اسی وجہ سے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو عزیزان گرامی، یہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہوا. اب ہم آخری چند لمحات کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار کون و مکان محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دیتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ممکن ہے دماغ میں یہ آئے کہ ہاں گزشتہ شریعتوں میں یہ تمام چیزیں جائز تھی. اب آپ بتائیں تو آج کی شریعت کی بات بتائے، شریعت محمدیہ کی بات بتائے. یعظم شعائر اللہ کا عملی پہلو صحابہ میں بتلائے. صحابہ آخر کون سا آپ کے سامنے پہلو پیش کیے ہیں، صحابہ کون سا نمونہ پیش کیے ہیں، صحابہ کی زبانی ہمیں سنائے. پچھلے انبیاء کرام کی باتیں نہ کرے تو اب صحابہ کے دربار کا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کا معمول جو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. احادیث صحیحہ ہے، صحیح احادیث کریمہ ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے. اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک گئے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر کفار و مشرکین جب روک دیے ہیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے تو رکے ہوئے ہیں. وہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کو گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر بن کر. وہاں سے ایک آدمی اہل کفار میں سے مشرکین میں سے ایک آدمی ان کا سفیر بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے. آ کر دونوں جو بھی دیکھے ہیں جو بھی ان کی معاملات ہوئے ہیں بہرحال وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک کافر ہے اور ایک مشرک ہے اور پھر دشمن رسول اور دشمن خدا ہے اور اپنی اس کیفیت میں جس حالت کو ملاحظہ کر رہا ہے وہ واپس آنے کے بعد اپنے کیمپ میں اپنے مشرکین میں پھیر کر بڑے ہی احترام کے ساتھ ذکر کرتا ہے. میں اس کو ذکر کر رہا ہوں. اگر وہاں پر حضرت ابوبکر عمر یا پھر کوئی عشاق رسول جیسے اگر کوئی ذکر کرتا تو آپ کہتے کہ ہاں یہ تو عقیدت و محبت کا معاملہ ہے، ان کو تو یہی نظر آئے گا. عقیدت کے اندر انسان کو کچھ کا کچھ نظر آتا ہے، لیکن میں وہ کیفیت ذکر کر رہا ہوں جب انسان ابھی کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ابھی عظمت رسول اس کے سامنے نہیں آئی، صحابہ اس کے سامنے ابھی دشمن ہے اس لیے کہ وہ ان کے خداؤں کو باطل قرار دیتے ہیں. یہ وہ آدمی کا ذکر کر رہا ہوں. عروہ بن مسعود ثقفی مشہور حدیث شریف ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کے پاس میں سفیر بن کے جاتا ہوں تو مجھے یہ خیال آیا کہ آج سے 6-7 سال پہلے حالت یہ ہو گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے دین کو بچانے اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے کہ کفار و مشرکین اتنا ٹارچر انہیں کیا تھا. یہاں پر ہمارا مقابلہ یہ نہیں کیے، لیکن 6-7 سال کا اتنا قلیل عرصہ ہوا کہ اب اتنا پاور ان کے پاس آ گیا کہ وہاں سے اتنے بڑے مجمع کو جمع کر کر ہمارے پاس آتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں جا کر ہم دیکھیں کہ آخر کون سا پاور ان کے پاس ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے ہتھیار اور ذخیرہ اندوزی کر کر آئے ہیں، بہت ساری فوج، ہزاروں لاکھوں کی فوج لے کر کے آئے ہیں، لیکن وہاں پر جانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو میں نے جا کر دیکھا کہ کوئی ہزاروں کی فوج ان کے پاس نہیں ہے. میں دیکھا کہ کئی گولہ بارود اور بے انتہا ساز و سامان اور بے انتہا ہتھیار ہو گئے. میں نے دیکھا کہ کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں، کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے. اور میں وہ آدمی ہوں، وہ عروہ بن مسعود کہ میں وہ آدمی ہوں کہ تمہارا سفیر بن کر قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا. اس زمانے کے سپر پاور ہے، ان کے درباروں کی حالت بھی میں دیکھ آیا ہوں اور یہاں محمد الرسول اللہ کی حالت بھی میں دیکھ آیا ہوں. خدا کی قسم وہ کہتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں سپر پاور بڑے بڑے طاقتوں کے پاس گیا لیکن وہ چیز میں نے نہیں دیکھا جو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں نے دیکھا ہے.
یہاں پر تھوڑا غور سے سماعت کریں. یہ باتیں صرف دل کی مسرت کے لیے نہیں، میں سبق دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ جس کے لیے ہم بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. وہ پاور جو اس زمانے کے سپر پاور کے پاس نہیں تھا، وہ پاور صحابہ کے پاس تھا. آخر کون سا پاور بیان کر رہا ہے؟ ایک آدمی دیکھنے والا بیان کر رہا، اور ایسا عام آدمی نہیں ہے. وہ آدمی مختلف مقامات پہ جاتا ہے اور وہاں کا جائزہ لے کر آ کر کہتا ہے. وہ اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، اور سفیر اسے بناتے ہیں جو انتہائی زیرک ہو، انتہائی ہوشیار ہو، اور صرف زمانے کی حالت کو دیکھ کر، وہاں کا انوائرمنٹ کو اور ماحول کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، بھانپ لیتا ہے کہ یہاں کتنی طاقت و قوت ہے اور کیا ہے. وہ آدمی بڑا ہی ہوشیار اور انتہائی ماہر فن ہے. وہ ذکر کر رہا ہے کہ میں قیصر و کسریٰ کے پاس گیا لیکن وہ پاور نہیں دیکھا جو پاور محمد رسول اللہ کے پاس ہے. پریشان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہو گئے. اب پوچھا کہ آخر وہ کون سی چیز دیکھا؟ بہت ساری ہزاروں لاکھوں کی فوج. ارے وہ تو قیصر و کسریٰ کے بعد اس سے زائد فوج ہے. یہاں کہ کوئی فوج وہ نہیں دیکھا. پھر کیا دیکھا؟ وہ کون سا پاور دیکھا؟ کہنے لگا کہ کوئی پاور ایسا نہیں دیکھا میں نے، کوئی پاور نہیں. مطلب یہ کہ کوئی گولہ بارود نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی ڈھیر ساری فوج نہیں، کوئی اور چیز نہیں. میں جب داخل ہو رہا تھا، اذان ہو رہی تھی، اور اذان کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بیٹھے. اور وضو کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو صحابہ کا پورا مجمع ان کو گھیر لیتا ہے. میں دور سے دیکھ رہا ہوں، جھانک کر دیکھ رہا ہوں کہ آخر کیا کر رہے ہیں. تو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، ان کے چہرے پاک کو ایک قطرہ پانی کا لگتا ہے تو کوئی صحابی کی مجال نہیں کہ اس قطرے کو زمین پر گرنے کا موقع دے. اور وہی صحابہ جو انتہائی باادب صحابہ معلوم ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے آواز نہ نکالے ہیں. بیٹھتے تو ایسا بیٹھتے کہ سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے. لیکن جب معاملہ آتا ہے وہاں پر وضو کے وقت چہرے اقدس کو لگا ہوا پانی حاصل کرنے کا، تو فرماتے ہیں کہ یہ عالم ان کا ہو گیا. کادو یقتتلون، قریب تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر لیتے، اتنا ان کا معاملہ بڑھ گیا تھا. وہ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان کے محبت نے ان کے چہرے سے لگے ہوئے تبرک کو حاصل کرنے کے لیے، چہرے سے لگا ہوا تبرک ہے بس چند سیکنڈ کے لیے، اور میں کہوں کہ سیکنڈ کے لیے بھی نہیں لگتا ہے پانی، بس لگتا اور گر جاتا ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لگنے سے پہلے تو پانی برتن کے اندر بھرا ہوا تھا. صحابہ کیوں اس کو نہیں لے لیے؟ فرمایا کہ وہ تو صرف پانی ہے، وہ تو پورا سر سے لے کر پاؤں تک بہا دو تو وہ صرف پانی رہا. لیکن جب پانی آقا کے جسم پاک سے لگ جاتا ہے تو وہ پانی نہیں، وہ ہمارے لیے ہماری جان سے عظمت، ہمارے جان سے عظیم چیز بن جاتی ہے، ہمارے ایمان سے عظیم چیز بن جاتی ہے، ہماری ہر چیز سے عظیم چیز بن جاتی ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ جس کے ہاتھوں کو پانی نہ لگتا ہے، وہ جس کے ہاتھ کو لگ گیا ہے اس کے ہاتھ کو مس کر اپنے چہروں کو لگا. ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی آج کے زمانے کے، آپ ان کو بدعتی نعوذ باللہ نہیں کہہ دے سکتے ہیں. کہنے اگر کہنا ہے تو ان کو بھی بدعتی کہ یہ کیا بدعت و شرک کر رہے ہیں، اللہ نے تو ایسا نہیں سکھایا. یہ صحابہ کی محفل کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، جلیل القدر صحابہ ہے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ستاروں کے مانند ہے. آخر کیوں ہے ستاروں کے مانند؟ ستاروں کے مانند کیوں ہے؟ ستاروں کے مانند یہ چمک رہے ہیں، اسی لیے چمک رہے ہیں کہ کبھی ان کے چہرے پہ آقا کے وضو کا پانی مس ہوتا ہے تو کبھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک سے نکلی ہوئی رطوبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے چہروں کو لگاتے ہیں. کبھی تصور کیا ہے آپ نے؟ پریشان ہو جاتے ہیں وہ، اور جا کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم تم کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شکست نہیں دے سکو گے. اس لیے کہ ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ جب ان کے چہرے کو لگنے والا ایک پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو کبھی وہ ان کے جسم سے نکلنے والے خون کے خطرے کو کہاں برداشت کریں گے. تو عزیزان گرامی، یہی وہ پاور تھا جو دنیا کے پاس نہیں تھا، اور آج بھی یہی وہ پاور ہے جو اگر ہمارے پاس آ جائے تو دنیا یہ پاور سے خالی ہے. گولہ و بارود کا پاور ان کے پاس بھی ہے، اسلحہ و تمام فوج کا پاور ان کے پاس بھی ہے. اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آج کے زمانے میں اس پاور سے زیادہ کوئی اور پاور ہمارے پاس نہیں. اگر یہ پاور آ جائے تو دنیا کے تمام پاور ہمارے سامنے کم ہو جاتے ہیں، اور یہ تاریخ اسلام کا پورا